أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سورہ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات میں ان لوگوں کی صفات ذکر کی گئی تھیں جو اس ہدایت سے فیض حاصل کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی کتاب کو اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ان کی پہلی صفت یہ بیان کی کہ یہ طبقہ المتقین، خدا ترس لوگوں کا اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے لوگوں کا ہے، اور بغیر دیکھے اللہ تبارک و تعالی کے رسول کے ذریعے جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان بالغیب، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اس قرآن پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں، سابقہ کتابیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہ کامیاب ہونے والے ہیں. تو یہاں تک ہدایت یافتہ گروہ کا ذکر تھا. تو جس گروہ کا ذکر ہو ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری پوزیشن کیا ہے. قرآن ہمارے لیے ایک آئینہ ہے، ایک شیشہ ہے جس کے اندر ہم اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. ہمارے ایمان بالغیب کی کیفیت کیا ہے، کہ کیا جنت اور دوزخ اور باقی جتنی چیزیں ہیں جن کی اللہ کے رسول نے جن پر ایمان لانے کی، ظاہر تمام اہل ایمان کا اس پر ایمان ہے، لیکن ان چیزوں میں جس وقت کمزوری واقع ہوتی ہے تو انسان کے عمل کے اندر بھی کمزوری آ جاتی ہے. تو یہ یقین کی حد تک ہمارے سامنے ہیں، تو ظاہر ہے یقین کی حد تک ہمارے سامنے ہو تو جنت کا شوق خود بخود پیدا ہوتا ہے، جہنم سے بچنے کی فکر خود بخود ہوتی ہے. قبر کا عذاب جو ہے وہ علم غیب میں سے ہے، انسان اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ہر وقت فکر کرتا رہے. تو نمازوں کی ہماری کیفیت کیا ہے، نمازوں کا ذکر کیا گیا. اللہ کے راستے میں ہم کس حد تک خرچ کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ کیا اس کی بتائی ہوئی حلال اور حرام کی چیزیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے. تو یہاں تک 5 آیات میں اس گروہ کا ذکر کیا گیا جو کہ ہدایت یافتہ گروہ ہے. اب ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے دوسرے گروہ کا. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، کفروا ایمان کی ضد، کفروا جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، سواء علیہم برابر ہے ان کے حق میں، انذرتہم ام لم تنذرہم آپ ان کو خبردار کریں، آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب یہاں وہ گروہ ہے جو اللہ کے پیغام کو سن کر، حق کو سن کر دشمنی کی انتہا پر چلا گیا. ظاہر ہے یہاں تمام کے تمام کافر مراد نہیں ہیں. اگر وہ سارے کافر مراد ہوتے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ ہزاروں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بعد بھی ایمان لاتے رہے ہیں. آپ نے تو دعوت کا کام بھی اس کے بعد کیا، ہزاروں لوگ ایمان لائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام کے تمام کافروں کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے، بلکہ ایک مخصوص گروہ کے بارے میں
جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے اپنے دل و دماغ بند کر دیے تھے، مکمل طور پر اپنے دل و دماغ بند کر دیے تھے اور آپ کی بات سننا تک گوارا نہیں کرتے تھے۔ اور اس کی ایک واضح مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ طائف کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ کا جسم سارے کا سارا لہو لہان ہو گیا، آپ وہاں سے تشریف لائے، اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا، یہاں تک کہ عذاب کا فرشتہ آتا ہے۔ اور اس کیفیت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس بستی کو ان دو پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ پیس کر رکھ دیا جائے، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ آئیں گے جو ایمان لے آئیں گے۔ تو یہاں جو طرز عمل طائف والوں کا تھا، یا خود مشرکین مکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنتے تھے، اس کے پیچھے اللہ کے رسول کی ایک بڑی مضبوط شخصیت تھی، ان کے ساتھ آپ کا کردار کی عظمت بھی تھی، اور بڑے دلنشین انداز کے اندر اللہ کے رسول دعوت دیتے تھے کہ یعنی اتنا ماحول اللہ تبارک و تعالیٰ نے سازگار بنایا ہوا، اس کے باوجود جو ہے کوئی آدمی نفرت اور دشمنی کی حد تک آ جاتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہاں پر حرکت میں آتا ہے کہ ان کے لیے ڈرانا اور نہ ڈرانا اب برابر ہے، اور یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین کفروا، کفر کا لفظی معنی ہے کسی چیز کو چھپانا۔ یہ جو کسان ہے بیج چھپاتا ہے، اس کو بھی اس کے لغوی مفہوم کے اندر کافر کہا جاتا ہے۔ اعجب الکفار نباتہ، کہ یہ بیج کو چھپاتا ہے، اور چونکہ کافر جو ہے وہ حق اور سچائی کو چھپاتا ہے، اور کائنات کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اور اس کائنات کا حاکم اور مالک اور بادشاہ وہی ہے، اسی کی بندگی کی جائے۔ تو جو آدمی اس بات کو چھپاتا ہے وہ کفر ہے۔ اور کفر کا دوسرا معنی جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دینا۔ ایمان ماننے کا نام ہے اور کفر اس کی ضد ہے۔ تصدیق کرنے کا اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے، اور دل سے تصدیق نہ ہو اور زبان سے اقرار نہ کیا جائے بلکہ انکار کیا جائے تو اس کا نام کفر ہے۔ اور کفر کا لفظ ناشکری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میرے شکر گزار بندے بنو گے تو اور زیادہ تمہیں نوازوں گا اپنی نعمتوں سے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ کفرتم یہاں ناشکری کے معنی میں استعمال ہوا، تو یہاں ان لوگوں کے لیے جو کہ جنہوں نے ایمان کو ماننے سے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، خوب اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کر ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول سچے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، پوری طرح اتمام حجت ہو چکا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ سواء علیہم، برابر ہے اب ان کے حق میں، انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ ایک مخصوص وہ طبقہ گروہ جس نے اپنے دل و دماغ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے بند کر دیے تھے، اور آج بھی اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں ہر طبقے کے اندر، ہر زمانے میں، قیامت تک کے لیے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جب ان کے سامنے کوئی بات کی جاتی ہے تو دین سے اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نفرت اور بیزاری کا اظہار بعض اوقات اس حد تک چلا جاتا ہے کہ بات تک سننا جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کی سنت اور اس کا قانون ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ہے جو اپنے دل و دماغ اس کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ اہل ایمان کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس انداز میں سمجھایا کہ جب کوئی صاحب ایمان جو ہے کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے تو وہ دھبا دوبارہ دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور گناہ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے تو وہ اس کے دل کی سیاہی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ پورے کا پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر کوئی حق اور کوئی اچھی بات، کوئی خیر کی بات، کوئی دین کی بات سننا اور سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما کر فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، بل ران علی قلوبہم، اب ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ اور زنگ آلود ہونے کا کہ کس نے زنگ آلود کیے ہیں؟ ما کانوا یکسبون، جو کچھ یہ عمل کرتے تھے، ان کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے، ان کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، مسلسل ان کا اللہ اور اس کے رسول سے انحراف، بغاوت اور سرکشی کا جو رویہ ہے اس کا، کہ مسلسل گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے، نافرمانی پہ نافرمانی، اللہ سے دور ہوتا رہتا ہے بندہ، یہاں تک کہ اس کا دل جو ہے وہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اس مہر کو کسی جگہ دل کے زنگ آلود ہونے سے تعبیر کیا گیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، دل ان کے زنگ آلود ہو گئے ہیں۔ کبھی کہا گیا بل طبع اللہ علی قلوبہم، بلکہ اللہ نے مہر لگا دی، چھاپ لگا دی ان کے دلوں پر، چھاپ لگا دینا، کبھی اس سے تعبیر کیا گیا ہے، اور کبھی حجاب سے، کہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان کافروں اور قرآن کے درمیان بینہما حجاب، ان کے درمیان ایک پردہ سا حائل ہو جاتا ہے۔ کبھی پردے سے تعبیر کیا گیا ہے، کبھی اس کو زنگ سے تعبیر کیا گیا ہے، کبھی مہر سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ تو ایک ہی حقیقت کی تعبیر کے یہ مختلف انداز ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون کب حرکت میں آتا ہے ایسے لوگوں کے لیے، کس وقت لوگوں کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، جب وہ خود اپنے دل اور دماغ کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور اپنا رخ خود متعین کر دیتے ہیں۔ نولیہ ما تولی، ان دو الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا، نولیہ ما تولی، ہم بھی رخ اسی طرف پھیر دیتے ہیں جس طرف یہ خود چلنا چاہتے ہیں۔ یہ کفر کی طرف، نافرمانی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اسی طرف ہم ان کا رخ پھیر دیتے ہیں، اور جو ہدایت کی طرف جانا چاہتا ہے تو اس کا رخ ہم اس کی طرف اور اس کی توفیق دے دیتے ہیں اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد رکھا ہے خیر اور شر کے انتخاب کے اندر، کہ دونوں راستوں میں سے جس راستے پر، اصل امتحان ہی یہ ہے کہ انسان کی آزادی ہے، لیکن جس راستے کا انتخاب انسان اپنی آزادی سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عذر کے وسائل اور اسباب اس کو فراہم کر دیتا ہے، جس طرح یہ جانا چاہتا ہے ادھر کا راستہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ تو اب یہ دشمنی کی اس انتہا پہ ایک آدمی جب پہنچ جاتا ہے نفرت اور دین سے، تو یہاں پر بھی دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ اور أَبْصَارِهِمْ۔ اہل جہنم قیامت کے دن جہنم میں جانے کا سب سے بڑا سبب جو سورہ ملک کے اندر بیان کیا، لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش کہ اگر ہم سن لیتے دنیا کے اندر اللہ کی بات کو، اللہ کے پیغمبر کی بات کو، اس قرآن کی بات کو سن لیتے، لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، سماعت سنا ہی نہیں ہم نے دنیا کے اندر، لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، اور اگر ہم سمجھ لیتے کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے، ما كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو آج ہم جہنم کے مستحق نہ ہوتے۔ تو یہی عذر اہل جہنم قیامت کے دن جو ہے وہ پیش کریں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر بھی۔ یہ دو بڑی صلاحیتیں ہیں سننے اور سمجھنے کی، کہ جب انسان ان کو بند کر دیتا ہے تو پھر اس صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھوں پر پردے ہیں، آنکھوں پر مہر کا ذکر نہیں کیا، انسان سامنے دیکھتا ہے تو پردہ آ جائے، جس طرح
دن کی روشنی کے اندر بھی سورج نکلا ہوا ہے، ایک آدمی نابینا ہے تو اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، تو قرآن اپنی تمام تر فیوز اور برکات کے باوجود جو ہے ایسے لوگوں کے لیے ان کو کچھ نظر نہیں آتا جو اپنی آنکھوں کو خود بند کر دیتے ہیں اور آنکھیں کھول کر دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ایک آدمی آنکھیں کھول کر دیکھنے کے لیے تیار ہی نہ ہو تو اس کو کہاں روشنی نظر آئے گی اور کہاں وہ راستے پر چل سکے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دنیا کے اندر سزا یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت سے محروم کر دیا۔ سب سے بڑی بدبختی اور سب سے بڑا بدبخت دنیا کے اندر وہ شخص ہے جس کے دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بند کر دیا ہو، اور پھر آخرت کے اندر تو یقیناً اس کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ تو یہ دو آیات ہیں اللہ رب العزت کے قانون ہدایت کو سمجھنے کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون ہدایت کہ کس قسم کے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور کس قسم کے لوگ جو ہیں اس ہدایت سے محروم ہوتے ہیں، اس سنت کو، اس قانون کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اگر اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ اللہ کا قانون ہدایت کب حرکت میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے کون لوگ محروم ہوتے ہیں اور کس وجہ سے محروم ہوتے ہیں، تو قرآن کا ایک بڑا حصہ آدمی کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ صرف ان دو آیات کے اندر ابھی اختصار کے سامنے آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا، باقی تفصیلات انشاءاللہ بعد میں آئیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس گروہ کے اندر شامل فرمائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہدایت یافتہ گروہ ہے، جو اس قرآن سے فیض حاصل کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں ڈالتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔